أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں تہذیب اخلاق یا تہذیب نفس کے دو اصول ذکر ہوئے تھے. پہلا اصول تھا ذکر الہی کا کہ یہ حضرت انسانی کی کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ نے یہ سنا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. ایک اصول ذکر کا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دینی اعتبار سے ہمارا جو نصاب تعلیم ہے اس کی ابتدا ہی اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. کیا سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی اس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق نہیں؟ پڑھو اپنے رب کا نام لے کے، اپنے رب کے نام کی برکت سے، اپنے رب کے مبارک نام سے پڑھیے. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ فریضے بتائے کہ جن سے انسان پاک و صاف ہوتا ہے ظاہراً باطناً، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس تم مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، بلاؤں گا نہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یاد رکھے اور پھر یہ دل میں یاد کرے، اللہ کو اللہ دل میں یاد کرے. اس کو یہ حضرت انسان کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت انسان کے لیے. تو تہذیب اخلاق یا تہذیب نفس کا ایک اصول تھا ذکر الہی، اور دوسرا نفس کی پاکیزگی کا اصول شکر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا شکر ادا کرو. اور علماء لکھتے ہیں کہ انسان اگر دو کام کرے تو بس اس کے لیے یہی دو کام کافی ہے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. تو بس یہ دو چیزیں اس کے لیے کافی ہے. مانگے ہر چیز تو اللہ سے، اور اللہ کا شکر ادا کرے. شکر یہ ملت ابراہیمی کا بہت بڑا اصول ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری نعمتیں بڑھیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بڑھے، چھینے نہ جائیں،
وہ گھٹ نہ جائیں، بڑھتے رہیں اور قائم رہیں، موجود رہیں، چھینے نہ جائیں جو کچھ ہمارے پاس ہے، وہ چھینا نہ جائے، بڑھتا جائے، گھٹ نہ جائے، تو پھر میرا شکر ادا کرو۔ ان شکرتم لازیدنکم، قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بے ضرور بڑھاتا رہوں گا، بڑھاتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ چھیننا تو دور کی بات ہے، کم بھی نہیں ہوگا، بڑھتا رہے گا اگر میرا شکر ادا کروں۔ تو ان دو اصولوں کا ذکر جن سے انسانی نفس پاک ہوتا ہے، شائستہ بنتا ہے، اس میں پاکیزگی آتی ہے، یہ دو اصول تو گزشتہ آیات میں، گزشتہ درس کے آخری آیت میں اللہ نے ذکر کیے تھے، فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور واشکرونی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ ناشکری سے نعمتیں گھٹتی اور پنچھن جاتی۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا اور چوتھا اصول تہذیب نفس کا بیان کیا ہے کہ اگر ان اصول کو اپناؤ تو تمہارا نفس پاکیزہ بن جائے گا، اس میں شائستگی آ جائے گی، پاکیزگی آ جائے گی، اور پھر وہ حضیرت القدس، عالم بالا کا ممبر بننے کی اہلیت رکھے گا۔ اور جو انسان بھی حضیرت القدس، عالم بالا کا ممبر بننے کی اہلیت رکھتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو عالم بالا کے ممبر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ ناکام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول لیے کہ ان اصول کو اپناؤ، تمہارے نفس میں پاکیزگی آ جائے گی، طہارت آ جائے گی، اور اس طرح جب نفس میں پاکیزگی اور طہارت آ جائے گی تو پھر تم جنت کے اوپر والا جو پاکیزہ عالم ہے اس کے ممبر بننے، وہاں جانے کے اور رہنے کے قابل ہوگے۔ اور جو جنت کا مستحق ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، یہی کامیابی، حقیقی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو جہنم سے بچ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہی کامیابی۔ اس کے لیے اللہ نے تیسرا اصول کیا دیا ہے۔ تیسرا اصول اللہ نے تہذیب نفس کا دیا ہے، صبر کا۔ صبر کا، صبر تین چیزوں کا نام ہے۔ صبر تین چیزوں کا نام ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر روکے رکھنا، اطاعت پر روکے رکھنا، نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے روکے رکھنا، اور مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، مصیبت آ جائے تو اس کو برداشت کرنا۔ اس طرح گویا صبر میں سارا کا سارا دین آ جاتا ہے، سارا کا سارا دین آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتا ہے تم صبر کرو، اے ایمان والو صبر کرو، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے یوں نہیں ارشاد فرمایا ایمان والو تم صبر کرو، بلکہ فرمایا کہ ایمان والو صبر سے مدد لو۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اپنائے، کیوں ذکر کیے؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جب بھی کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہو، نفس کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو، گناہ سے بچنا مشکل معلوم ہو رہا ہو، اس سے نفس رکتا نہ ہو، مصیبت کو برداشت کرنا مشکل معلوم ہو رہا ہو،
اور اس کو انسان برداشت نہ کر سکتا ہو تو بزور اپنے نفس کو قابو رکھے، اپنے نفس کو قابو رکھے، اور اس طرح اللہ کی اطاعت پہ اس کو قائم رکھے، اللہ کی بغاوت سے اس کو روکے رکھے، اور جو مصیبت آ جائے رب کی طرف سے سمجھتے ہوئے، اللہ کی مرضی اور مشیت سمجھتے ہوئے اس کو برداشت کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الفاظ اپنائے اور یہ الفاظ ذکر کیے، اور ظاہر ہے جو انسان بھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دیا کہ جب انسان شروع میں مصیبت کے وقت یا اللہ کی اطاعت پہ جب نفس قائم نہ رہتا ہو، اس پہ عمل نہ کرنا چاہتا ہو، یا اللہ کی بغاوت سے نہ روکتا ہو، انسان جب نفس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، نفس کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور اس طرح اس کو روکے رکھے گا اللہ کی اطاعت پہ، اللہ کی بغاوت سے اور مصیبت پہ، تو پھر چند بار اس طرح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی یا تو وہ مصیبت دور کر دے گا، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت کرنے کی قوت دے دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سکون سے دل بھر دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مقابلہ کرو نفس سے، اور اس طرح اللہ کی اطاعت پہ اسے قائم رکھو، اللہ کی بغاوت سے روکے رکھو، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے، میرے دین پہ چلتے ہوئے مصیبتیں آ جاتی ہیں، حالات آ جاتے ہیں، یا ویسے اس کے علاوہ بھی کبھی آزمانے کے لیے اللہ کی طرف سے بیماری کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں، یا کسی طرف سے پریشانی کی شکل میں مصیبتیں آ جاتی ہیں، تو ان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت مرضی سمجھتے ہوئے نفس کو قابو کر کے مقابلہ کرو گے، برداشت کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی یا تو مصیبت دور کر دے گا، اور یا پھر برداشت کرنے کی توفیق دے دے گا، اور دل کو سکون سے بھر دے گا۔ تو ایک تو تیسرا اصول یہ دیا کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، اللہ کے حکم پہ قائم رہنے کے لیے، اللہ کے حکم پہ قائم رہنے کے لیے، اللہ کی بغاوت سے بچنے کے لیے، اور مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے صبر سے کام لو۔ تیسرا اصول یہ۔ چوتھا اصول فرمایا نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ بتا دیا کہ کسی حاجت کو اللہ سے پوری کرانے کے لیے، اللہ سے پوری کرانے کے لیے جتنے وظائف ہیں، جتنے اوراد ہیں، جتنے ذرائع ہیں، سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے۔ سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ نماز۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا یا کوئی گھبراہٹ یا پریشانی وہ لاحق ہوتی، تو آپ فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے، فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد لے کے اس پریشانی کو دور کر دیتے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین وظیفہ بتایا کہ سارے کے سارے وظائف سے بڑھ کر وظیفہ مصیبت کو دور کرنے کے لیے اور ہر حاجت پوری کرنے کے لیے، اللہ سے ہر حاجت پوری کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہترین وظیفہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت انسان نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے صرف اللہ سے نہیں، اللہ سے حاجت پوری نہیں کرو، صرف اللہ سے حاجت پوری کرانے کے لیے نہیں، بلکہ کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو، کسی آدمی سے کوئی حاجت ہو، کسی آدمی کے ذریعے اس کی جو ہے ضرورت پوری ہو سکتی ہو،
اس کے لیے 2 رکعت انہوں نے کہا پڑھ لے 2 رکعت، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت پوری کر دے گا۔ بظاہر اس کا پورا کرنا کسی آدمی کے ہاتھ میں ہو، بظاہر حقیقت میں پورا کرنے والا تو وہی ہے، لیکن بظاہر کسی آدمی سے کام ہو اس کے ہاتھ میں ہو، بظاہر اللہ اس کو پورا کر دے گا۔ اسی طرح ایسی ضرورت جو بندہ نہیں پورا کر سکتا، مثلا بیٹا دینا، بیٹی دینا، بیماری دور کرنا، پریشانی دور کرنا، اس کے لیے بھی 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ وہ ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جتنے بھی وظائف ہیں نفلی، سارے وظائف سے بڑھ کر یہ وظیفہ ہے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، خود بظاہر اپنے حبیب کو خطاب ہے کہ آپ کی طرف جو آیات آ رہی ہیں، جو کتاب اللہ نازل ہوئی ہے، اس کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھیے اور پڑھ کر سنائیے لوگوں کو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ آگے فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کا خاصہ ہے، نماز کی خاصیت ہے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات پہ لگانے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کو آسان بنانے والی ہے، اور برے کاموں سے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کو آسان بنانے والی اور گناہوں سے بچانے والی ہے نماز۔ قرآن یہ کہتا ہے اور اس طرح احادیث کہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مدد مانگنی ہے، مدد مجھ سے، میری مدد مانگنی ہے، تو پھر صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے وہ مدد حاصل کرو۔ اللہ نے آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے میں قتل ہونے والوں کی شان بتائی، مقام بتایا کہ میرے راستے میں جو قتل ہوتے ہیں بظاہر تو وہ جسم کے اعتبار سے مردہ ہوتے ہیں، جسم کے اعتبار سے اس دنیا سے بظاہر فنا ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں فنا نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ نے اس کو اعلیٰ زندگی عطا کی ہے عالم برزخ میں، انبیاء تو سارے کے سارے ان کے جسموں کو اللہ نے حرام کیا زمین کے اوپر، صحیح حدیث میں آیا ہے، لیکن بس اوقات اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کے جسم کو بھی زمین پہ حرام کر دیتا ہے، اور شہیدوں کے جسم بھی کیا ہوتا ہے، محفوظ رہتے ہیں، اور ان کو یہ اعلیٰ و عرفہ زندگی وہاں برزخ میں ملی ہوئی ہے۔ مشکات کی روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی سبز رنگ کے پرندوں میں ان کی روحوں کا تعلق ان سے جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور پھر وہ باغات میں جو ہے وہ چرتے رہتے ہیں اور چگتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ مزے لیتے رہتے ہیں۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، شہید جب اپنا صلہ دیکھے گا، اجر دیکھے گا جنت میں، پھر کہے گا کاش میں دنیا میں بھیج دیا جاؤں، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار شہید کیا جاؤں۔ تو یہ ہو گئے 4 اصول تہذیب نفس کے، ذکر، شکر، صبر، نماز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ لے کے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم
مدد حاصل کرو کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بے صبر و صلاح، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو ان لوگوں کے واسطے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔